نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين يا رب العالمين. کہ آپ کی جو کلاس ہے الدرس السادس، یعنی یہ چیپٹر نمبر 6 ہے عربی کا معلم اس کتاب کا، اور اس کا نام ہے الجملۃ الاسمیہ، یعنی الجملۃ الاسمیہ یعنی جملہ اسمیہ چیپٹر ہے. اسے آج انشاءاللہ ہم سب اس کے جو کنسیپٹس ہیں ان کو کوشش کریں گے کہ ریوائز ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کچھ ایکسرسائز کا پورشن ہوگا تو، نہیں تو اس کے بعد ایک اور اس کا پارٹ آئے گا جس میں تفصیل سے ایکسرسائزز آئیں گی انشاءاللہ. یہ کلاس کا اب ہم شروع کر رہے ہیں. یہ پہلی سلائیڈ ہے الدرس السادس الجملۃ الاسمیہ. لکھا ہوا ہے کہ تم پڑھ چکے ہو کہ پوری بات کو جملہ کہتے ہیں. آسان الفاظ میں جو جملے کی تعریف بیان کر دی گئی تھی وہ یہی کہ سبق نمبر 2 اور 3 میں اس کے اشارے موجود ہیں کہ تم پڑھ چکے ہو، یعنی پوری بات جب مکمل ہوتی ہے تو اسے ہم جملہ اسمیہ جملہ کہتے ہیں. اب یہ بھی یاد رکھو کہ جملہ 2 قسم کا ہوتا ہے. اب وہ جملہ 2 قسم کا یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ بات آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھیے آپ نے اس کتاب کی بات کریں تو آپ نے یہاں پر تذکیر و تانیث، وحدت و جمع، حرف تنکیر اور حرف تعریف یہ پڑھ لیا. جو اسم کے تعلق سے 4 باتیں کا جاننا ضروری تھی ان میں سے 3 باتوں کو ریوائز کر لیا. ایک چوتھی ہے جو اعراب، جس کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ. ساتھ ہی ساتھ آپ نے مرکب توصیفی بھی خوب بنائے مرکب ناقص میں، ٹھیک ہے. تو اس بک کی ترتیب پر مت جائیے گا، بار بار یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے. یہ کتاب خاص طور سے انہی لوگوں کے لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے جنہوں نے قرآن کا عربی کورس مکمل کیا ہے. تو وہ سیکوینس کچھ اور ہے، یہ سیکوینس کچھ اور ہے. لہٰذا یہاں پر آپ کو صرف ریویژن پر اپنا فوکس کرنا ہے. کانسیپٹس اگر آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوسرے اور بھی لیکچرز ہیں. تو یہاں پر ہے جملہ اسمیہ. اب اس میں جملہ اسمیہ کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن، وہ یہ بتائی گئی ہے کہ الجملۃ الاسمیہ، یہ دیکھیے عربک کنسٹرکشن بھی دے دی گئی ہے، وہ ہے جس میں پہلا جز اسم، جس کو ہم لوگ عام انداز میں یہ کہہ دیتے تھے کہ جو اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. تو اس کو ٹیکنیکلی یہ کہہ دیا گیا کہ وہ ہے جس میں پہلا جز اسم، جیسے زید حسن. اب میں یہاں پر زید حسن نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کتاب کے اصول کے مطابق یہ ریکمینڈڈ ہے کہ ہمیں وقف کرنی ہے. تو زید حسن، زید خوبصورت ہے. جملہ فعلیہ کی تعریف کیا بتائی جا رہی ہے؟ اس کو عربی کنسٹرکشن کے مطابق الجملۃ الفعلیہ، ٹھیک ہے، وہ ہے جس میں پہلا جز فعل ہو، جس کو ہم لوگ کہتے تھے جو فعل سے سٹارٹ ہو. تو جز فعل ہو، جیسے حسن زید یا حسن زید، تو اس کا مطلب ہوا زید خوبصورت ہوا، ٹھیک ہے. حسن زید، اس میں حسن فعل اور زید جو ہے اس کا فاعل، زید خوبصورت ہوا. تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ ذیل میں جملہ اسمیہ کے متعلق ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں اور جملہ فعلیہ کا بیان سبق نمبر 14 میں ہوگا. تو ذیل یعنی نیچے جملہ اسمیہ کے متعلق باتیں بتائی جائیں گی، امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں وہ جملہ اسمیہ کے بارے میں. اور جملہ فعلیہ کا بیان آئندہ ہم لوگ سبق نمبر 14 میں پڑھیں گے. ابھی ہم لوگ سبق نمبر 6 پڑھ رہے ہیں، لیکچر نمبر 8 ہے یہ.
تو جملہ اسمیہ میں عموماً پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جملہ اسمیہ میں اس کے دو اجزاء آپ نے پڑھے تھے، مبتدا اور خبر. تو پہلا جز یعنی مبتدا معرفہ ہے اور دوسرا جز یعنی خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. چنانچہ اوپر کی مثال میں زید یا اسم معرفہ ہے اور حسن اسم نکرہ. وہ آپ کو معرفہ کی اقسام ذہن میں اپنے تازہ کر لینی ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معرفہ کی اقسام میں ہی یہ زید اسی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، معرفہ کی کتنی اقسام ہیں یہ ذہن میں آپ کے رہنی چاہیے، 7 اقسام ہیں کہ 6 ہیں، یہ آپ سمجھیے. اس میں معرفہ اور حسن جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے. اب پہلی تنبیہ، ٹھیک ہے، کیا تنبیہ ہے؟ دھیان سے دیکھیے. جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں اتنا ہی فرق ہے، کیونکہ ان کی کتاب میں جو سیکوینس چل رہا ہے اس کے مطابق ہم سب نے مرکب توصیفی پڑھا تفصیل سے، اس پر بیسڈ ایگزامپلس دیکھے اور ایکسرسائزز بھی کی. مرکب توصیفی آپ کو معلوم ہے موصوف صفت کا مجموعہ ہوتا ہے، موصوف اور صفت. تو جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں یہ فرق بتا رہے ہیں، ڈفرینس بتا رہے ہیں. کیا ڈفرینس ہے؟ مرکب توصیفی میں دونوں اجزاء تعریف و تنکیر میں یکساں ہوتے ہیں. اب یہ ٹیکنیکل اور تھوڑا سا آپ کو لینگویج جو ہے وہ ٹپیکل لگے گی، لیکن بہت کوئی بڑا مسئلہ نہیں. یہی سیم بات آپ کو اس طرح بتائی گئی تھی کہ مرکب توصیفی میں جو موصوف اور صفت ہیں ان میں باہم مطابقت ہوتی ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں مرکب توصیفی میں دونوں اجزاء یعنی موصوف بھی اور صفت بھی تعریف و تنکیر یعنی وسعت کے اعتبار سے یکساں ہوتے ہیں. کیونکہ اوپر انہوں نے جو اس کو جملہ اسمیہ سے اس کو ڈفرینٹ بتا رہے ہیں نا. یہاں پر لکھ لیں جملہ اسمیہ اور یہاں پر لکھ لیجئے مرکب توصیفی، یعنی مرکب توصیفی ورسز جملہ اسمیہ. یہ ڈفرینس بتا رہے ہیں. تو اس ڈفرینس کا جو بنیاد انہوں نے رکھی ہے وہ کس پر رکھی ہے؟ بنیاد وہ حرف تنکیر اور حرف تعریف پر رکھی. حرف تنکیر اور حرف تعریف. اسی حرف تنکیر اور حرف تعریف کو آپ اپنی عام لینگویج میں جو پہلے پڑھا تھا اس میں اس کو آپ نے وسعت نام دیا تھا. تو پہلا جو ان کا بیسس آف ڈفرینس ہے وہ کیا ہے؟ وسعت. وسعت کے اعتبار سے دونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا جز معرفہ دوسرا نکرہ. اچھا، مرکب توصیفی میں پہلا جز معرفہ دوسرا بھی معرفہ، پہلا نکرہ دوسرا بھی نکرہ. سمجھ گئے؟ یکساں ہوتے ہیں یعنی سملر ہوتے ہیں. اور جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. چنانچہ مثال مذکورہ میں اگر پہلے جز زید کی جگہ کوئی اس میں نکرہ رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی مثال کیا چل رہی ہے اوپر سے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہی ہے کہ زید ہے اور ظاہر سی بات ہے دوسرا حسن. مثال مذکورہ میں اگرچہ زید کی جگہ کوئی اس میں نکرہ رکھیں اور کہیں رجل حسن. ٹھیک ہے، یہاں پر لکھ کے دیکھ لیجئے ان کو دونوں کو مثالوں کو سمجھنے کے لیے. انہوں نے پہلی مثال لی ہے زید حسن. یہ تو ہو گیا جملہ اسمیہ. کیوں؟ کیونکہ زید معرفہ اور حسن اس کی خبر نکرہ. اچھا، اب اس کی جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زید کو ریپلیس کر دیں کسی نکرہ اسم سے. تو نکرہ اسم انہوں نے کیا لیا ہے؟ رجل. آپ کو پتہ ہے رجل، تو انہوں نے رجل کہا اور ساتھ میں اس کی خبر دے دی، وہی سیم اوپر والی خبر کو کاپی کر دیا حسن. یعنی اب ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اوپر والی مثال کا مطلب ہے زید اچھا ہے اور دوسری والی مثال کا مطلب ہے اچھا مرد. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہو گیا. اب یہ فرق انہوں نے آپ کو پروف کر کے ایگزامپل کے تھرو بتا دیا. یا دوسرے جز حسن پر الف لام لگا کر معرفہ کر دیں اور کہیں زید الحسن. یعنی ایک دوسرا طریقہ انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ زید کو ہی ہٹا دیا اور اس کی جگہ دوسرا اسم لے آئے. ایک یہ ہے کہ زید اور حسن دونوں کو اگر ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں تو زید تو معرفہ ہے ہی، حسن کو بھی معرفہ کر دیں. تو انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ زید نل حسن. تو یہ دونوں صورتیں مرکب توصیفی ہو جائیں گی. کیوں ہو جائیں گی؟ کیونکہ معرفہ
प्लस मारिफा, नकिरा प्लस नकिरा। ये बात आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है काफ़ी तफसील से, जो आज आप एक बार फिर से देख रहे हैं इनको टेक्निकल तरीके से। ठीक है, तो क्या बात इन्होंने बताई कि अगर आपको इसमें मारिफा ये क्या कहते हैं, वसअत को अगर आप बेसिस बना करके जुमला इस्मिया और मुरक्कब तौसीफ़ी में डिफरेंस करना चाहें, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जुमला इस्मिया के दोनों अज्जा यानी मुब्तदा और ख़बर, पहला जुज़ और दूसरा जुज़, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट क्या होते हैं, मारिफा और नकिरा। इसके बरक्स, इसके ऑपोजिट, जब हम मुरक्कब तौसीफ़ी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो दो उसके अज्जा हैं, मौसूफ़ और सिफत, तो मौसूफ़ और सिफत में दोनों में क्या होता है, दोनों मारिफा होते हैं या फिर दोनों नकिरा होते हैं। ठीक, तो हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अलबत्ता जब जुमला इस्मिया का दूसरा जुज ऐसा ऐसा लफ्ज ना हो जो किसी मौसूफ की सिफत वाक़े हो सके। अब एक कंडीशन है यहाँ पर, उस कंडीशन के तहत ये बात कर रहे हैं, उसको भी समझ लीजिए। वो कंडीशन क्या है, बिलफर्ज ऐसा अगर हो जाए कि जुमला इस्मिया का दूसरा जुज, दूसरा पार्ट ऐसा लफ्ज ना हो जो किसी मौसूफ की सिफत बन सके, वाक़े हो सके, तो जायज़ है कि जुमला इस्मिया का दूसरा जुज भी मारिफा हो। मसलन अना यूसुफ, मैं यूसुफ हूँ। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जैसे ये अना है तो अब अना और यूसुफ, तो अब इन्होंने दोनों को मारिफा कर दिया। ठीक है, मैं यूसुफ हूँ, यानी या मुब्तदा और ख़बर के दरमियान एक ज़मीर फासिल लाई जाए, या इसके अलावा फिर एक काम और हो सकता है कि मुब्तदा और ख़बर के दरमियान एक ज़मीर फासिल यानी एक ऐसी ज़मीर लाई जाए जो उनमें फासला कर दे, यानी अर्रजुलु हुवा सालिह। ठीक है, तो अर्रजुलु मारिफा, हुवा सालिह, ठीक है, यानी मर्द नेक है, मर्द नेक है। या अर्रिजालु हुमुस सालिहूना, अब ये रजुल की जमा रिजाल हो गई, तो रिजाल के लिए आगे फिर सालिहूना यानी अस्सालिहूना, ये मर्द नेक हैं, जमा की कंस्ट्रक्शन हो गई। अगर यहाँ से ज़मीर निकाल लें तो मुरक्कब तौसीफ़ी हो जाएंगे। यानी कहने का इनका मतलब क्या है कि अगर ये ज़मीर फासिल बीच से हटा दें, ये हुम हटा दें और यहाँ हुआ हटा दें, तो देखिए दोनों में मुताबिकत हो गई। अर्रजुलुस सालिह, अर्रिजालुस सालिहूना। तो इस तरह से इन्होंने ये बताया कि अगर बीच की ज़मीर फासिल जो एक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए लाई जा रही है, अगर उसे हम हटा दें बिलफर्ज, तो फिर अब जो कंस्ट्रक्शन बरामद होगी वो क्या होगी, मुरक्कबे तौसीफ़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हरफ तनकीर और तारीफ के ताल्लुक से उनमें जो है दोनों अज्जा में मुताबिकत हो जाएगी। भाई यहाँ पर अर्रिजालु दोनों सेम हो जाएंगे, यकसा हो जाएंगे, अर्रिजाल भी मारिफा, अस्सालिहूना भी मारिफा, अर्रजुल भी मारिफा, अस्सालिह भी मारिफा। तो मारिफा प्लस मारिफा, नकिरा प्लस नकिरा, ये फ़र्क को बताने के लिए इतनी तफसीली बात कही गई है, जो आपने सादे अंदाज में, आसान अल्फाज में पहले भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा चुका है। तंबीह सेकंड, जैसा कि फारसी में अस्त और अन वगैरह और उर्दू है और हैं वगैरह कलिमात रब्त हैं, यानी ये कह रहे हैं जैसे फारसी ज़बान में अस्त, अंद वगैरह जो अल्फाज आते हैं, या उर्दू में है और हैं, तो ये कलिमात आते हैं रब्त के लिए। अरबी में इस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं, कोई लफ्ज़ नहीं। ये माना जुमले में खुद पैदा होते हैं, चुनांचे ज़ैदुन आलिम के माना है जैद आलिम है। ये बात को समझाने के लिए आपको ज़रा पीछे जाना पड़ेगा, और आपको मैंने ये बताया था कि ये खुद ये मारिफा प्लस नकिरा कंस्ट्रक्शन जो होती है, ये खुद वो मफहूम अदा कर देती है जिससे हमें माना है और ये हैं, ये इस मारिफा नकिरा से मिल जाता है, हूँ, ये सब इसमें से निकल आता है। तो ये ज़ैदुन आलिम, यानी अब यहाँ पर जैद जो है वो मारिफा और आलिम नकिरा, जैद आलिम है, तो है का मफहूम इसमें खुद आ गया। ठीक है, सर ऊपर वाला जो बताया है कि जैसे ऐसा लफ्ज ना हो जो कि सिफत बन सके,
تو جیسے انا حسن ہو، کسی کا نام ہی اگر حسن ہو تو انا حسن کیا مبتدا خبر بن جائے گا؟ کہاں؟ نہیں، اب وہاں پر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، وہ انا جو ہے وہ تو اس میں ضمیر ہے نا، وہ تو خود مبتدا بن کے آئے گی، معرفہ کی ایک قسم ہے انا جو جی ہے، جی جی معرفہ کی ایک قسم ہے، وہ خود مبتدا بنے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی نکرہ اسم آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے مبتدا اور خبر کی کنسٹرکشن بن جائے گی، یہ چیز ہے۔ جی جزاک اللہ۔ پھر اس کے بعد ہے نیکسٹ جملہ اسمیہ کے، میں یہاں پر ایک منٹ، یہ ہاں جملہ اسمیہ کے، یہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے تو پڑھیے، میرے میں یہاں پر کچھ کیپشن لکھ کے آ رہا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ کے پہلے جس کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں، یہ بات آپ کو آلریڈی پتہ ہے۔ یہاں پر وہ ڈائلاگ باکس جو ہے وہ فنکشن وہ ہے تو وہ کور ہو رہی ہے، اس سے دکھ نہیں رہا ہے۔ تو جملہ اسمیہ کو کہ پہلے جز کو، اب یہ بات بھی آپ کو آلریڈی معلوم ہے کہ جملہ اسمیہ دو اجزاء پر مبنی ہے، بیسڈ ہے، پہلا جز مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا خبر، یہ بات بھی کوئی نئی نہیں، یہ سب ریویژن ہو رہا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، فورتھ پوائنٹ کیا ہے، عموماً مبتدا اور خبر مرفوع حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ پوائنٹ تھوڑا سا یہ دیکھیے، کہہ رہے ہیں عموماً مبتدا اور خبر مرفوع یعنی حالت رفع میں ہوتے ہیں، اعراب کے تعلق سے بھی اعراب نہیں بتایا گیا ہے، تو مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ تو عموماً لفظ سے کنفیوژن کریٹ ہوگا، عام طور سے ہم لوگ حالت رفع ہی استعمال کرتے ہیں، تو عموماً پر مت جائیں، یہاں پر اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اعراب کے تعلق سے، ابھی اعراب چونکہ تفصیل سے آیا نہیں ہے ان کے بک کسی سیریز میں، تو اعراب کے تعلق سے جو مبتدا اور خبر ہیں وہ حالت رفع میں ہی رکھے جاتے ہیں، تو یہ بالکل ایک سیٹ پیٹرن کے تحت ہی آتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مبتدا، ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس میں کوئی تاکید کا پہلو آ رہا ہے جس کی وجہ سے جب انا آئے گا، انا داخل ہوگا تو پھر وہ اپنے اسم کو منسوخ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک پوائنٹ اگر اس میں رکھ رہے ہیں ود ان بریکٹ تو ٹھیک ہے، ادروائز اس سے کنفیوژن کریٹ نہیں ہونا چاہیے، مبتدا اور خبر مرفوع ہی ہوتے ہیں، حالت رفع میں ہی ہوتے ہیں۔ اب لیکن اگر وہ مبتدا جب انا داخل ہونے کے بعد وہ مبتدا بھی نہیں رہتا، وہ تو انا کا اسم ہو جایا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا پوائنٹ ہے صفت کی طرح خبر بھی وحدت، یہاں پہ لکھا ہے وحدت، وحدت تثنیہ و جمع اور تذکیر و تانیث میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ یہاں پر کتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں، وحدت تثنیہ و جمع یہ ایک پوائنٹ ہے عدد والا، اور تذکیر و تانیث یہ دوسرا پوائنٹ ہے جنس والا۔ تو عدد اور جنس یعنی نمبر اور جینڈر میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جیسے آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ صفت موصوف کو فالو کرتی ہے، ویسے ہی خبر مبتدا کو فالو کرتی ہے، کن اعتبارات سے، نمبر اور جینڈر کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات انہوں نے تفصیل سے لکھ دی، نمبر لفظ عدد نہیں یوز کرتے گرامر میں، صرف و نحو کی جو کتابیں ان میں وحدت تثنیہ و جمع، اسی طرح جنس نہ لکھ کے وہاں لکھتے ہیں تذکیر و تانیث، ٹھیک۔ تو مگر جب کہ مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر عموماً واحد مؤنث ہوا کرتی ہے، یہ ایکسیپشن ٹو دی رول ہے جو آپ کو پہلے سے کافی بتایا جا چکا ہے، کہ جیسے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہے تو صفت واحد مؤنث، اسی طرح اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو خبر بھی واحد مؤنث، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں ایگزامپلس انہوں نے جو بھی دیے ہیں ان کو سمجھ لیں۔ اب یہ پڑھنے سے ایک سیکوینس آئے گا، الفاظ ملیں گے، الرجل صادق، مرد سچا ہے۔ اب آگے یہ جو دیا ہوا ہے اس کو دیکھ لیجیے گا بعد میں، الرجلانی صادقانی، ٹھیک ہے، دو مرد سچے ہیں۔ الرجال صادقون، بہت مرد سچے ہیں، بہت سے مراد یہاں پر جمع، ٹھیک ہے، ان کی دو سے زائد بتانے کے لیے انہوں نے لفظ بہت کا استعمال کر لیا اردو کی ترجمے میں۔ المرأۃ صادقہ، المرأۃ صادقہ یعنی عورت سچی ہے۔ المرأتانی صادقتانی، دو عورتیں سچی ہیں۔ النساء صادقات، بہت عورتیں سچی ہیں، بہت جمع۔ اب یہاں پر یہ کیا لکھا ہوا ہے، مبتدا واحد مذکر عاقل، یعنی مبتدا جو ہے
مبتدا ان سارے سینٹنسز میں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ مبتدا کون ہے؟ عاقل ہے، نمبر ایک بھائی، الرجل عاقل، الرجل عاقل اور اس کی مثنیٰ پھر اس کی جمع، المرأۃ عاقل، المرأتانی النساء، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کے سارے مبتدا جو ہیں یہ اس میں یہ سب کے سب عاقل ہیں۔ اچھا، اب مبتدا واحد مذکر پہلے سینٹنس میں، دوسرے میں تثنیہ مذکر، تیسرے میں جمع مذکر۔ تثنیہ مینس مثنیٰ، کنفیوز نہیں ہونا ہے، آپ کو لفظ مثنیٰ بتایا گیا تھا اور تثنیہ یہ کہا گیا تھا کہ مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جمع مذکر، یہ ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے بعد پھر دیکھیے واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث، یعنی یہ تین ایگزامپلس جو ہیں یہ مؤنث کی ہیں اور یہ تین ایگزامپلس اوپر کی یہ مذکر کی۔ آگے دیکھیے، اب جو نیچے کے تین الگ سے دیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ الگ ٹریٹمنٹ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ لکھا ہوا ہے الریح شدیدہ، الریح شدیدہ، الریحانی شدیدتانی، الریاح شدیدہ۔ اب یہاں پر ہوا تند ہے یعنی تیز، دو ہوائیں تند ہیں، ہوائیں تند ہیں تیز، تو یہاں پر جو مبتدا ہے وہ غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، غیر عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے مبتدا؟ پہلے کیس میں واحد مؤنث، دوسرے کے کیس میں تثنیہ مؤنث اور تیسرے کیس میں جمع مؤنث۔ تو دیکھیے یہاں پر وہ رول بھی انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ الریاح ریح کی جمع ہے، جب ریح کی جمع ہے ریاح تو یہ غیر عاقل ہوئی، غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا یہاں پر جو خبر لائے وہ شدیدہ واحد مؤنث۔ تو یہ کچھ چیزیں آپ کو اب پڑھی ہوئی سی لگ رہی ہیں، ادروائز یہاں پر اتنے سے کم وقت میں اس طرح نہیں ایکسپلین کیا جاتا، ایک سسٹم کے تحت ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف آپ کا ریویژن ہو رہا ہے اور کچھ اگر بھولے بھولے سے کانسیپٹ ہیں تو وہ آپ ریکال کر رہے ہیں چیزوں کو، لیکن نئے سرے سے پورا بیس بنانے کے لیے وہ دوسرا اس کا طریقہ ہے۔ تنبیہ 3، مذکورہ مثالوں میں، اب مذکورہ مثالیں یعنی جو مثالیں دی گئی ہیں اگر دوسرے جز کو معرف باللام کر دیں یا پہلے جز پر سے یہ الف لام نکال دیں، یعنی دو باتیں کہیں ہیں، معرف باللام کر دیں یعنی الف لام داخل کر دیں یا الف لام نکال ڈالیں، تو سب مثالیں مرکب توصیفی بن جائیں گی۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو۔ مذکورہ مثالیں کون سی ہیں؟ یہ مذکورہ مثالیں تھیں پیچھے والی، ایک منٹ، یہ مذکورہ مثالیں ہیں۔ الرجل صادق، ٹھیک ہے، الرجلانی صادقانی، پھر الرجال صادقون، یہ سب کی سب مثالیں ہیں۔ ان میں دیکھیے آپ ایک کام اگر کریں ایکسپیریمنٹ کے طور پر کہ مبتدا میں سے الف لام کو ہٹا دیں یا الف لام کو لگا رہنے دیں، اور دوسرا کام یہ کر دیں کہ صادق کو الصادق بنا دیں، جیسے رجل صادق یا الرجل الصادق، وہ موصوف صفت بن جائے گا، یعنی اس طرح کی کنسٹرکشن کچھ وجود میں آئے گی، الرجل، الرجل، اور پھر یہاں آ جائے گی الصادق، الرجل الصادق، ٹھیک۔ اب یہاں پر کیا کیا ہم نے کہ خبر میں الف لام داخل کر دیے، اور یہاں تو تھا ہی پہلے سے، دونوں حرف تنکیر دونوں حرف تعریف دونوں جگہ آ گئی، جب دونوں جگہ حرف تعریف آ گیا، معرفہ معرفہ یعنی مرکب توصیفی، یا دوسرا کام یہ کریں کہ رجل میں سے الف لام ہٹایا رجل، اور پھر یہاں لکھ دیا صادق، رجل صادق، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں پر یہ نکرہ کی کنسٹرکشن ہوگی، مبتدا، اب مبتدا تو نہیں کہیں گے، پہلا جز بھی نکرہ اور دوسرا جز بھی نکرہ، تو جب دونوں اجزاء نکرہ ہیں یا دونوں اجزاء معرفہ ہیں تو یہ کنسٹرکشن کیا بنتی ہیں؟ مرکب توصیفی۔ یہ ہر طرح سے ہر پہلو سے یہ کر کے دیکھ لیا آپ نے مرکب توصیفی۔ چلیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہہ رہے ہیں اگر مبتدا دو ہو اور جنس میں مختلف یعنی ایک مذکر اور دوسرا مؤنث ہو تو خبر میں بھی مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یہ بھی آپ کے لیے الحمدللہ سیکھی ہوئی پڑھی ہوئی چیز ہے۔ کیا چیز؟ پھر سمجھ لیں، مبتدا دو اور جنس میں مختلف یعنی مبتدا کوئی دو ہوں اور جنس ان کی ڈفرینٹ ہے، یعنی ایک مذکر ہو اور ایک مؤنث ہو،
ٹھیک ہے، یہ دونوں مل کر کے کیا بنا رہے ہوں؟ مبتدا. ٹھیک ہے، تو پھر خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے. اب یہاں پر آنی ہے خبر، تو اب خبر میں کس کا لحاظ رکھیں گے؟ مذکر کے مطابق آئے گی. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ الابن و الابنت، ٹھیک ہے، بیٹا اور بیٹی، حسنان، بیٹا اور بیٹی خوبصورت ہے. تو اب یہاں پر یہ نہیں کیا گیا، حسنتانی نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر الابنہ کو نہیں فالو کیا گیا، الابنو کو فالو کیا. ٹھیک ہے، تو مذکر اور مؤنث کی دونوں کی مکس گیدرنگ پر مذکر کو فوقیت دی جاتی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر کئی مذکر کئی مؤنث ہوں، ایک مذکر ہے، تب بھی مذکر کے ہی مطابق ہم خبر لائیں گے. یہ بات آ چکی ہے. مبتدا اور خبر کبھی مفرد ہوتے ہیں، کبھی مرکب. مفرد کی مثالیں تو لکھی گئیں، مرکب کی مثالیں یہ ہیں. اور یہ آپ کو ہم نے کیا بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ پڑھنے کے بعد آپ کو یہ چیپٹر بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال. تو وہاں پر باقاعدہ طور پر ہر ایک مرکب کو، چاہے وہ توصیفی، اشاری، اضافی، جاری، جو بھی آپ نے پڑھے تھے، وہ اس نام سے یہاں ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے ان کو رکھ کر دیکھا تھا کہ کون سا کہاں آ رہا ہے، کون سے مبتدا خبر دونوں جگہ آ سکتے ہیں، اور کون سے صرف مبتدا بنیں گے، کون سے صرف خبر بنیں گے یا متعلق بنیں گے. جو بھی بات تھی بہرحال وہ آ چکی ہے. یہاں پر دیکھ لیجیے، الرجل الطیب یا الرجل الطیب. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اب غور کریں کہ یہ پوری کنسٹرکشن جو ہے دو الفاظ پر مشتمل، دو کلمات ہیں اس میں، یعنی مفرد جمع مفرد مرکب. اب یہ مرکب کی شکل بن گئے اور مبتدا بن کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی طیب اچھا، اور الرجل مرد، تو اچھا مرد حاضر، حاضر ہے. اب مبتدا یہاں پر کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے. اچھا، زید یہ مبتدا ہے، آگے اس کی خبر آ رہی ہے رجل طیب. اب خبر آپ کو پتہ ہے کہ ہم خبر کو نکرہ رکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہاں سے الرجل اور الطیب کا جو الف لام تھا وہ ڈراپ کر کے تب یہاں پر لکھا ہے. تو یہ آپ کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گئے کہ مبتدا اور خبر کے معرفہ اور نکرہ ہونے کا کیا معاملہ ہے پورا. تو زید ایک اچھا مرد ہے. اب ایک کیوں لایا گیا؟ نکرہ کنسٹرکشن کو اردو میں واضح کرنے کے لیے، شو کرنے کے لیے. یہاں پر خبر مرکب توصیفی، یعنی مرکب توصیفی ہی ابھی پڑھا ہے، اضافی تو پڑھا نہیں ہے، لہٰذا وہ جتنا بھی کچھ یہ پریکٹس کرا رہے ہیں اس میں توصیفی 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 ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. الرجل الطیب حاضر، اس میں مرکب توصیفی جو ہے وہ مبتدا ہے، اور یہاں پر زید رجل طیب، یہاں پر جو مرکب توصیفی آپ کو دکھ رہا ہے وہ خبر بن کے آ رہا ہے. چلیے، اس کے بعد 8th پوائنٹ ہے جملہ اسمیہ میں ما یا لیسا. اب دیکھیے ایک ہی چیپٹر میں ابھی مثبت چیزیں چل رہی تھیں، اب منفی آ گئی. آپ نے مثبت پڑھ لی تھی پازیٹیو، اور پھر اس کے بعد جب پازیٹیو کو خوب اچھی طرح سیکھ لیا تھا تو نیگیٹو بنانے کا ایک بالکل الگ سبق تھا کہ جملہ اسمیہ کو منفی کیسے بنائے. یہاں پر آپ نے اسی جملہ اسمیہ کو پڑھتے پڑھتے اس میں نفی کا مفہوم کیسے لایا جائے، نیگیٹ کیسے کیا جائے، وہ یہیں پر بتا رہے ہیں. اور اس میں بھی دیکھتے ہیں کیا بتایا ہے. جملہ اسمیہ پر ما یا لیسا داخل ہونے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. آپ نے ما کو پڑھا تھا، لیسا نہیں پڑھا تھا. آپ یہ بھی آپ لے لیجئے، ایک ایکسٹرا اور آپ کو مل گیا. ایسی صورت میں اکثر خبر پر بھی، یعنی بازیر بھی، ٹھیک ہے، لگا کر خبر کو جر دے دیتے ہیں. اب یہاں بھی ایک اسٹیپ اسکپ ہو رہا ہے، وہ کیا؟ مثال کے طور پر میں آپ کو پیچھے سے کا ہی ایک ایگزامپل لے لوں کہ زیدن، ٹھیک ہے، اور پھر آگے لکھ رہا ہوں اس کی زیدن حسن. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا؟ زید اچھا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی پرٹیکولر سینٹینس کو ایسے لکھ دوں اگر کہ مجھے یہ کہنا ہو کہ زید اچھا نہیں ہے، تو اب اس کے پہلے ما لے آئیں گے. یہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، ما زیدن، اور پھر اس کے بعد یہاں پر لکھتے تھے ہم لوگ کہ جیسے انا جو تھا وہ مبتدا کو منسوب کرتا ہے، اب اس کو اپنا اسم بنا لیتا ہے، تو ما جو ہے وہ خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے اور اسے اپنا
اپنی خبر بنا لیتے ہیں. تو یہاں لکھ دیں گے حسنا، ما زید حسن. اب ایک تو یہ بات آپ نے پڑھی تھی، یہاں پر یہ اسکپ کر دیا گیا پورشن. یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے جو آپ نے اس طرح سے پڑھا تھا کہ جب اس منفی جملے میں تاکید پیدا کرنی ہے تو وہاں پر با حرف جر لے آتے ہیں، اور اس کو ظاہر سی بات ہے جب جار آئے گا تو وہ حسن کو مجرور کر دے گا. تو بھی حسن، یعنی اس کو پڑھیں نہیں پڑھیں وقف کر دیں، لیکن وہ دو زیر تو لگا کے دکھائیں گے. تو وہی چیز یہاں انہوں نے اس بیچ والے اس اسٹیپ کو اسکپ کر کے اور یہ والا بتا دیا اکٹھا سے. کیا بتا دیا؟ ایسی صورت میں اکثر خبر پر بھی لگا کر خبر کو جر دیتے ہیں. اس بھی کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے، جیسے ما زید بعالم، زید عالم نہیں. لیسا زید برجل، ٹھیک ہے. اب رجل کی ایک صفت بھی بتا دی گئی، برجل قبیح، زید برا مرد نہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ماں کی انٹری کری جب، تو ساتھ میں یہ اسٹیپ بھی بتا دیا. کون سا؟ با والا. ٹھیک ہے. تو با کے آنے سے وہ حرف جر کی وجہ سے وہ مجرور ہو گیا عالم. یہاں پر لیسا آیا اور لیسا اور پھر زید، اور پھر اس کے بعد اس کی جو خبر آ رہی ہے کہ برا مرد، تو برجل قبیح. ٹھیک ہے. تو وہ اب رجل قبیح نہیں رہا. ٹھیک ہے. آگے اس سر میں جیسے ماں زیدون حسنن ہے تو ماں کیا جیسے اس مبتدا اور خبر نکرہ لائے ہوئے ہیں، اور جب اس میں مزید تاکید کرنی تھی تو آپ نے پڑھایا تھا با لگا دیں گے. اب کیا لیسا میں بھی کچھ ایسا ہے جو کہ یہاں پر اسکپ کیا گیا ہے کہ لیسا کی خبر؟ نہیں نہیں نہیں، وہ لیسا ایسے تو اور بھی الفاظ اور بھی آتے ہیں جن کی وجہ سے منفی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ابھی صرف اتنا ہی پڑھ لیں، سمجھ لیں کہ ماں زیادہ استعمال ہونے والی شے، سب سے زیادہ ماں کا استعمال ہوتا ہے اور ماں کی وجہ سے یہ منسوخ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. باقی وہ اتنی بات سب کے ساتھ کامن ہے جو یہاں پر دی گئی ہے، اور ہمیں فی الحال ان کو فالو کرنا ہے. اب انہوں نے بھی اور بھی چیزیں نہیں بتائی ہیں، لیکن ماں اور لیسا موسٹ کامن، جس میں سے ماں سب سے زیادہ کامن جس کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا لیسا زید برجل قبیح. جملہ اسمیہ پر اکثر حرف انا بے شک بھی داخل ہوتا ہے. اب دیکھیے منفی کے ساتھ ساتھ تاکید بھی شروع ہو گیا. تو یہاں پر آپ کو اپنے پوائنٹس کو بس ریوائز کرنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. نئے جو پوائنٹس ہوں گے وہ ہم ہائی لائٹ کرتے چلیں گے. اب یہاں پر کیا ہے، جملہ اسمیہ پر اکثر حرف انا یعنی بے شک بھی داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ نہیں بتایا کہ اس انا کے داخل ہونے سے مفہوم پر اثر کیا پڑتا ہے، وہ بھی اسکپ کر دیا. آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب انا داخل ہوتا ہے تو انا اول تو یہ کہ مبتدا کو منسوخ کر دیتا ہے، دوسری بات یہ کہ وہ تاکید کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے. یہاں پر وہ مفہوم والی بات نہیں ڈسکس کی گئی ہے. تو انا بے شک بھی داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مبتدا کو نصب پڑھا جاتا ہے. نصب پڑھا جاتا ہے مطلب حالت نصب میں پڑھا جاتا ہے آپ نے. اور پھر اس کے بعد اور خبر بدستور مرفوع ہوتی ہے. خبر حالت رفع میں ہی ہوتی ہے، صرف کون چینج ہو رہا ہے؟ یعنی مبتدا چینج ہو رہا ہے، اور مبتدا کس میں جا رہا ہے؟ حالت نصب میں. جیسے سیم یہی ہے کہ زید حسن، تو اس کو جب ہم نے انا داخل ہم کریں گے تو انا زیدن اور پھر آگے حسن. اب انا کی وجہ سے، انا کو ریڈ سے لکھ دیں، انا کی وجہ سے زید جو ہے وہ حالت نصب میں چلا گیا، منصوب پڑھا جا رہا ہے، لیکن حسن پر کوئی فرق نہیں پڑا، خبر ایز اٹ از ویسی ہی. تو انا اور ما والے اس سبق کو ریوائز کر لیجیے گا. اچھا، ان الارض مدورہ. اب کل ہی آپ نے یہ مدور لفظ پڑھا تھا. یہ اس کتاب کی بہت اچھی خوبی ہے، جتنے بھی یہ ووکیبلری دیتے ہیں نا الفاظ، جیسے مان لیجیے انہوں نے آج کے چیپٹر میں کچھ نئی آپ کو الفاظ بتائے ہیں، تو آگے کے چیپٹرز میں ان ورڈز کا استعمال ہوگا. یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. تو یہ یہاں بھی کیا گیا ہے کہ مدور لفظ کل آیا تھا، مدورہ مؤنث، ارض آپ کو پتہ ہے مؤنث ہے، لہذا ارض کی مناسبت سے جو اس کی خبر لائی گئی وہ کیا ہے؟ مدورہ، مدورتن. تو انا نے الارض کو حالت نصب میں کیا، تو ان الارض مدورہ، بے شک زمین گول ہے. یہ ہو گیا. اب آپ کو یہ دیکھ لیں انا کا استعمال. تنبیہ، کسی جملے میں استفہام. اب دیکھیے
منفی بھی آ گیا، تاکید بھی آ گئی، اور اب سوال کا بھی مفہوم یہیں پر ہو گیا. سوال والا چیپٹر بھی آپ نے بالکل اینڈ میں پڑھا تھا اور وہاں پر تفصیل سے اسے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. کسی جملے میں استفہام، استفہام مطلب اس میں سوال کا مفہوم کے معنی پیدا کرنے ہوں تو اس پر حل یا آ لگا دو. یہ آپ نے جو کانسیپٹ پڑھا تھا ایک حرف استفہام والا، حروف استفہام اور اسماء استفہام، یہاں پر صرف ابھی انہوں نے صرف یہی بتایا ہے کہ یہ حل اور آ لگا دو. جیسے زید عالم تھا کہ زید عالم ہے، تو ازید عالم، کیا زید عالم ہے، تو یہ سوال ہو گیا. اسی طرح الرجل عالم، مرد عالم ہے، سوال پوچھا گیا حل الرجل عالم. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ جب دو ساکن حروف اکٹھا ہو جاتے ہیں تو پہلے والے کو ساکن سکون کی علامت ڈراپ کر کے زیر دے دیتے ہیں اور آگے اسے ملا دیتے ہیں. یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے. تو یہ حل کی بجائے اب یہاں پر یہ حل الرجل عالم. تو آ اور حل یہ بھی آپ نے دیکھ لیا، یعنی اس کا مطلب آگے ایکسرسائز ہوگی جس میں ہمیں سوالیہ بھی جملے دیکھنے کو ملیں گے. تو یہ چیزیں کئی ریوائز ہوئی اس سلائیڈ میں، امپورٹنٹ ہے. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ویک ہے، ہمارا یہ ابھی کچھ مسئلہ ہو رہا ہے اس میں، تو آپ اس پرٹیکولر جائیے، اس لیکچر کو تلاش کریے اور وہاں جا کر کے اس میں اسے دیکھیے پراپر طریقے سے. اس کے بعد یہ ووکیبلری کا پورشن شروع ہو گیا، یعنی سلسلہ الفاظ نمبر 5. یعنی اب تک کے 4 انہوں نے اس طریقے کے ٹیبلز دیے ہیں جن میں الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں. تو وہ 4 آپ کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے. یہ 5واں آج آپ کو مل رہا ہے ام کے معنی یا استفہام کے موقع پر. ٹھیک ہے. استفہام جب سوال ہوتا ہے تو وہاں پر جو یا کا مفہوم کبھی لانا ہوگا تو لاتے ہیں. بلا، ہاں کیوں نہیں. ٹھیک ہے. یہ لفظ بلا کا استعمال قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پر عہد الست لیا تمام ارواح سے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے ایک ہی آواز میں کہا تھا قالو یعنی سب نے کہا بلا شہدنا. بلا مطلب ہاں کیوں نہیں، شہدنا ہم سب اس پر گواہ بھی ہیں. تو بلا کا مطلب ہاں کیوں نہیں، یس وائی ناٹ. پھر اسی طرح جدن، ٹھیک ہے، یا جدہ جو اسے آپ پڑھیں گے تو بہت ہی یعنی زیادہ کے مفہوم میں آتا ہے، ویری کے مفہوم. حارس، حارس سین ہے سیٹی والی، کہ حارس نگہبانی کرنے والا، گارڈ، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں دیکھ ریکھ کرنے والا، گارڈ. اسی طرح فیل آپ جانتے ہیں ہاتھی. قدیم پرانا. مشہور معروف، یہ مشہور جانتے ہیں، یہ اردو کے میں استعمال بہت ہوتے ہیں الفاظ، ہے عربی کے. نعم، ہاں، یس، جی ہاں. بقر، بقر، بقر لفظ جو ہے یہ ایک پوری جنس کی طرف اشارہ کرتا ہے، پوری ایک اسپیشی کی طرف اشارہ کرتا ہے. گائے یا بیل یا ان جیسے جو بھی جانور ہیں ان کے لیے بقر آتا ہے. اب یہ بقرہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک مخصوص کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جدید، نیا. جالس، جالس یا قائد، پتہ ہے آپ کو، قائد بیٹھے ہوئے کو کہتے ہیں، جالس بھی بیٹھے ہوئے کو کہتے ہیں، دونوں کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جالس بیٹھا ہوا یا بیٹھنے والا. اسی طرح قائد، قائم کھڑا ہوا یا کھڑے ہونے کو بولتے ہیں، آئے گیا یہاں پر دیا ہوا. شات، ٹھیک ہے، شاہ، شاتن بکری، بکری کو کہتے ہیں. اسی طرح کلب کتا. کاف، یہ وہ والا کاف ہے کتاب والا. قاف سے جو آئے گا وہ قلب ہو جائے گا، وہ دل کے لیے. مؤمن ایماندار مسلمان. ضخم، اب یہ ضخم، ضخیم لفظ اردو میں ایک ہوتا ہے، ضاد خا یا میم، ضاد خا یا میم. ضخیم مطلب بہت بھاری بھرکم، وشال کائے، بہت بڑا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی جسامت والا، بڑی جسم والا، جسامت. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ضخیم. یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں ضخم، ضاد خا میم. اس کے بعد اب کچھ اور انہوں نے ایک چارٹ دیا ہے ضمائر کا، اس کو دیکھ لیجئے اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا ہے.
ज़माइर मरफूआ मुनफसिला। अब चीज़ें सब वही हैं, बस ये है कि हमने आपको अल जुमलतुल इस्मिया नहीं बताया था, हमने जुमला इस्मिया बताया था, क्योंकि आप अरबी सीखना शुरू किया था ज़ीरो लेवल से, तो ये गाढ़े गाढ़े लफ्ज़ सुन के पहले ही इंसान घबरा जाए, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। अब ये आप देख सकते हैं ज़माइर मरफूआ मुनफसिला। अब जो ज़माइर आपने अब तक पढ़े थे, यानी ज़माइर के 5 चार्ट आपको मिल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें में से सबसे पहला जो चार्ट आपको मिला था तो वो यही था। और ये आपको पता है ज़माइर दो तरह के थे, मुत्तसिल मुनफसिल, ठीक है। तो ये मुनफसिल ज़माइर हैं, यानी ये अटैच होकर नहीं आते, डीटैच होकर आते हैं। तो असल में ये मुनफसिला यानी डीटैच्ड। गायब, मुखातब और ये मुतकल्लिम। अब बस थोड़ा सा इनका चार्ट का जो वो है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। आपने कैसे किया था कि यहाँ पर आपने थर्ड पर्सन मेंशन किया, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट, फिर इसके बाद आपने मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद मुसन्ना जमा तस्निया। तो ये वो बस थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का फर्क हो गया। तो ये आपको जिस तरह से याद है आपको वैसे ही याद रखना है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुम अंतुम, अंती अंतुम अंतुन्ना, अना नहनु। एक बार बोल देते थे काफी हो जाता था, लेकिन इन्होंने अना नहनु नहनु, फिर अना नहनु नहनु, ठीक है। तो ये इस तरह से कि दो के लिए भी नहनु है और दो से जायद के लिए जमा के लिए भी नहनु है, यानी तस्निया के लिए भी हम नहनु ही का ही यूज करते हैं। ये बात भी ज़िम्नन आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये वही सारी बात है, सिर्फ एक ज़मायर का ये चार्ट है, यानी आगे आपको इनके बारे में भी इन्होंने बता दिया है। ये भी आपने ज़मायर बिल्कुल अलग तरीके से समझे थे, पढ़े थे। तो थर्ड पर्सन को हम गायब को कहते हैं ये, और सेकंड पर्सन मुखातब, और मुतकल्लिम आपको पता है फर्स्ट पर्सन। फिर यहाँ पर एक तंबीह ऐड की गई है कि ये ज़मीरें जुमलों में अक्सर मुब्तदा वाक़े होती हैं। ये ज़मीरें जो दी गई हैं ऊपर, ये जुमले में अक्सर मुब्तदा आती हैं, ठीक है, मुब्तदा बनकर, इसलिए इन्हें मरफू फर्ज कर लिया गया है। बस इतनी सी बात है। देखो सबक पीछे के जो चार ये बता रहे हैं, और चूंकि तलफ़ुज़ में मुस्तकिल है इसलिए मुनफसिल कहलाते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी एक एक लाइन को हम कॉपी करें और हम वैसे ही गाढ़ी उर्दू हम भी बोलें, ये नहीं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना है। इस किताब को सॉल्व करने का सबसे अहम मकसद इसकी एक्सरसाइजेज हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नई चीज़ें भी हैं इसमें। बहरहाल यहाँ पर ये कहने की ज़रूरत हमें नहीं है कि जो तलफ़ुज़ मुस्तकिल हैं इसलिए मुनफसिल कहलाती हैं। मुनफसिल हमने इस तरह से समझा था कि ये अटैच होकर नहीं आती, डिटैच होकर आती हैं, यानी कहीं से जोड़ करके नहीं। हुआ लिखा होगा तो आपको ऐसा मिलेगा, हुआ मिलकर कहीं नहीं आएगा, तो इस तरह। दूसरी एक बात अहम कि अना को हमेशा अना बगैर अलिफ के पढ़ना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा के ना पढ़ें जिससे ये लगे कि आप खींच रहे हैं अना, ठीक। ये तलफ़ुज़ बता दिया गया अना का। इसके बाद अब मश्क दी गई है, एक्सरसाइज नंबर 5। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, यानी इससे पहले एक्सरसाइजेस 4 गुजर चुकी हैं। तो ये एक्सरसाइज का जो सीक्वेंस ये पूरी बुक का चल रहा है। इसी तरह जो वोकैबुलरी दी गई है वो भी आपको 4 इससे पहले दी जा चुकी हैं, आज 5वीं थी। तंबीह, बोलते वक्त जुमलों के आखिर में हमेशा वक्फ करें, जैसा कि मश्क नंबर 1 में लिखा गया। अब बार बार ये लिख नहीं रहे, अब फिर ये इन्होंने रिमाइंड करा दिया है, याद दहानी कराई है कि जब भी कभी उर्दू की अरे अरबिक की जो कंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो उनमें वक्फ करेंगे आखिरी हर्फ पर जो भी होगा, ठीक है। और लिखेंगे जब, तो अभी इब्तिदा का मामला है, यानी अरबी सीख रहे हैं तो हरकत लगाएंगे, वरना बाद में क्या होता है हरकत भी नहीं लगती हैं और रवानी के साथ पढ़ना भी आ जाता है। तो जैसे उर्दू में होता है। अब ये क्या करें, पढ़ के बताइए इन्हें और तर्जुमा भी करते चलें कि अल वलदु कायिम, अल वलदु कायिम यानी लड़का खड़ा है, अल इब्नतु जालिसा, ठीक है, यानी लड़की बैठी है। अच्छा, हलिल वलदु कायिम, क्या लड़का कायिम मतलब खड़ा है। हल सवाल पूछा जा रहा है, इस्तिफाम है, और इस सवाल का जवाब ये सामने इधर दिया जा, याद रखिए, ध्यान दीजिए। तो जवाब है नाम, यस, हुआ कायिमुन, या हुआ कायिम, हाँ वो खड़ा है। अच्छा, हल इब्नतु कायिमा,
کیا لڑکی بیٹی کھڑی ہے، ٹھیک ہے. اب حل اور اس کے لگانے سے کوئی اعرابی تبدیلی تو آتی نہیں تھی، یہ تو آپ کو یوں ہی انسرٹ کر دیا جاتا تھا بس، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. انا اور ماں کا کیس نہیں ہے، اس لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حلبنتو قائمہ، کیا بیٹی یا لڑکی کھڑی ہے؟ سوال کیا ہے گیا؟ لا، نہیں. اب نام اور لا دونوں آپ نے سمجھ لیے. نام یس، لا نہیں. ہیا جالسہ، وہ بیٹھی ہے. ہوا ہیا، اور ساتھ میں دیکھیے یہ بھی چل رہا ہے، پریکٹس ہو رہی ہے. ہوا کے ساتھ قائم اور ہیا کے ساتھ قائمہ یا جالسہ، ٹھیک ہے. یہ بات بھی سمجھتے چلنا ہے. احاضر رجل نجار ام خباز. اب آگے پیچھے پڑا تھا ام کے معنی یا کے ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے یا کے معنی او، یا کے لیے او کا استعمال بھی کرتے ہیں. آج ایک آپ کو ٹیکنیکل بات یہاں سے پتہ چل گئی کہ یہ ام کا استعمال وہاں کریں گے یا کے مفہوم میں جب استفہام کی بات ہو. یہاں سوال کی بات ہو رہی ہے نا، کیا کہ احاضر رجل. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، دیکھیے یہ حاضر رجل، اب ابھی اسماء اشارہ نہیں آئے ہیں، اور یہاں پر دیکھیے انہوں نے دے دیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں اس کتاب کے ساتھ خاص، تو آپ ان کو اس طرح سے سمجھیں گے. یعنی ابھی حاضہ کا اور ذالکا تل کا ان کا ایز سچ کوئی ڈیٹیل تعارف آپ کے سامنے نہیں آیا ہے اس کتاب میں. تو لیکن آپ کو پتا ہے الحمدللہ احاضر رجل، کیا یہ مرد. نجار، نجار کے معنی آپ کو پتہ ہے بڑھئی کے ہوتے ہیں. ام خباز، اور خباز کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ نان بائی یا روٹی بنانے والے کے ہوتے ہیں. تو پوچھا جا رہا ہے کیا یہ آدمی بڑھئی ہے یا نان بائی روٹی بنانے والا ہے. تو اب جواب کیا آ رہا ہے؟ ہوا خباز ما ہوا بنجار. ٹھیک ہے، ہوا خباز، وہ نان بائی ہے. ما ہوا بنجار، وہ نان بائی، سوری بڑھئی نہیں. ٹھیک ہے، خباز، خباز نان بائی یا روٹی بنانے والا لکھ لیں اس کو، روٹی بنانے والا، روٹی پکانے والا. ٹھیک ہے، بنانے یا پکانے والا جو بولتے ہیں. ٹھیک، آگے دیکھیے. اور نجار کارپینٹر، بڑھئی. اب اس کو دھیان سے دیکھیں کہ ہوا خباز، یا ابھی وقف نہیں کریں گے، میں تو رک گیا اس لیے بول دیا میں نے. ہوا خبازن یعنی وہ نان بائی یا روٹی بنانے والا ہے. ماں ہوا بنجار، وہ بڑھئی نہیں. تو با جو بتایا تھا پیچھے انہوں نے، اور اس کا استعمال کیا آپ نے، اور ساتھ میں اس کی دیکھا اس کی وجہ سے فرق کیا آیا. تو ہم بول نہیں رہے، لیکن آپ کو اسکرین پر اس فرق کو بھی محسوس کرنا ہے کہ بی کے آنے سے نجارن ہو گیا ہے، بنجارن. اگلا جملہ ہے اطرفۃ شاعر. طرفہ یہ شاعر کا نام ہے. تو پوچھ رہے ہیں کیا طرفہ شاعر ہے؟ تو نام ہاں، ہوا شاعر معروف، وہ بہت معروف شاعر ہے، مطلب مشہور شاعر. حل انتم خیاطون، خیاط، خیاطہ، کیا پڑھا تھا؟ خیاط مطلب درزی، اور خیاطہ درزن. ٹھیک ہے، تو حل انتم خیاطون، کیا تم سب خیاطون درزی ہو؟ ما نحنو بخیاطین، ما نہیں، مطلب نحنو ہم سب خیاطین نہیں ہیں. اب یہاں پر خیاطین کیوں ہوا؟ خیاطینہ، اونا اینا ساؤنڈ ابھی آپ نے اس کتاب کے مطابق ابھی پڑھی نہیں. ایک منٹ میں ایک سیکنڈ آیا، ہولڈ کریے آپ لوگ. جی، تو یہ آپ نے یہاں پر کیا دیکھا کہ حل انتم خیاطون، کہ کیا تم سب خیاطون. یعنی ایک سیکنڈ آپ ہولڈ کریے پلیز، تھوڑا سا ابھی بتا. تو یہاں پر ہے حل انتم خیاطون، یعنی کیا تم سب خیاطون، یعنی
درزی ہو، ما نحنو بخیاطین، ماں کی وجہ سے دیکھیے یہ خیاطون جو ہے خیاطینہ ہو گیا، کیونکہ اونا کے ساؤنڈ آپ کو پتہ ہے رفع کی ساؤنڈ ہے، پھر اینا اور اینا منصوب اور مجرور ساؤنڈ ہے، لیکن یہاں پر چونکہ آپ کو پتہ ہے ماں کی وجہ سے پہلے کبھی وہ منصوب ہوا ہوگا، وہ چھوڑ دیجئے، لیکن اس با کی وجہ سے حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا ہے، لہٰذا یہ خیاطینہ جو ہے مجرور، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یہاں پہ سمجھ لیا۔ اسی طرح یعنی نہیں ہم سب درزی نہیں ہیں، بل نحنو معلمون، بلکہ ہم سب کیا ہیں، معلم ہیں، اساتذہ ہیں، ٹھیک ہے، ٹیچرز، ٹھیک، تو یہ ہو گیا بل۔ اب بل کا استعمال بیچ میں کیسے لا رہے ہیں، نعم، لا اور یہ سب چیزیں آپ کو اس میں سے دیکھنے کو ملیں گی۔ اسی طرح حل ہن معلمات، کیا، حل کیا، ہن، اب ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، ٹھیک ہے، ہن معلمات، کیا وہ سب کیا ہیں، معلمات ہیں، استانیہ ہیں، نعم، ہاں، ہن معلمات صالحات، یہ وہ سب نیک معلمات ہیں، نیک استانیہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد یہ بھی آ رہے ہیں، دیکھیے اسے دیکھ لیجئے، انت یوسف العلامہ، کیا تو علامہ یوسف ہے، کیا آپ علامہ یوسف ہیں؟ تو جواب کیا ہے کہ انا یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، لیکن ما انا بعلامہ، ٹھیک ہے، لیکن میں علامہ وغیرہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔ آگے حل زینب معلمۃ کسلانہ، کیا زینب کسلانہ سست، ٹھیک ہے، سست کے لیے آیا تھا، معلم ہے یعنی سست معلمہ ہے، ٹھیک ہے، تو جواب معلمہ مطلب ٹیچر، لا نہیں، ہی معلمۃ مجتہدہ، وہ جو ہے معلمہ ہے یعنی ایک محنتی، یا مجتہد کے معنی ہم نے اس سے پہلے ہم سب نے محنتی کے ہی مفہوم میں پڑھے، تو یاد رکھیے گا یہ ایکٹیو کے مفہوم میں بھی آتا ہے، یعنی سست کے اپوزٹ میں آتا ہے، ایکٹیو کے مفہوم میں بھی آتا ہے بزی، اور وہ لیبوریس، اسٹوڈیس، محنتی، اس کے مفہوم میں بھی آتا ہے یہ مجتہدہ یا مجتہد۔ تو حل الحارات نظیفہ، حل کیا، الحارات، اب میننگ آپ کو نہیں یاد ہوگی تو انٹرسٹ نہیں آئے گا اس میں، اس لیے میننگ جتنی ملتی جائیں اس کو یاد کرتے چلیے۔ حل الحارات محلے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع حارات ہو گئی، تو کیا محلے نظیفہ صاف ستھرے ہیں؟ نعم، اب دیکھیے یہ حارات غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا نظیفہ واحد مؤنث، یہ سب چیزیں بھی سمجھتے چلیے گا۔ نعم، ہاں، ہی حارات نظیفہ، ہاں وہ کیا ہیں، حارات کیسے ہیں، وہ محلے کیسے ہیں، نظیفہ، پاک صاف ہیں، ستھرے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے حارات واحد سوری جمع غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا ہیا لا رہے ہیں، اس چیز کو نوٹس کریے گا یہاں پر، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ آگے، الیس البقر بحیوان نافع، کیا بقر پیچھے پڑ چکے ہیں، گائے بیل کو کہتے ہیں، کیا گائے بیل وغیرہ یہ سب جو ان کی کیٹیگری ہے جانوروں کی گروپ، یہ بحیوان نافع، کیا یہ نفع بخش بینیفیشل جانور ہیں؟ بلا، کیوں نہیں، البقر حیوان نافع جدا، یعنی کیوں نہیں، یہ جو البقر ہیں، یہ جو پوری ان کا گروپ ہے، ان کی اسپیشیز جو ہے گائے بیل والی، یہ بہت ہی نفع بخش جانور ہے۔ اب بہت ہی کا مفہوم کس سے آیا، جدن سے آیا، ٹھیک ہے۔ ان الکلب حیوان حارس، یقیناً، ان الکلب، یقیناً کلب یعنی کتا جو ہے وہ حیوان حارسن، اب یہ ایک کنسٹرکشن ہے، غور کریں، مبتدا خبر کو الگ الگ سمجھیں۔ دیکھیے الکلب حیوان حارس یہ تھا، انا کی وجہ سے الکلبہ ہو گیا، انا داخل ہوا، یہ انا کا اسم ہے الکلبہ، اور یہ انا کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان الکلبہ یقیناً کتا، حیوان حارس ایسا جانور ہے جو کیا کرتا ہے، نگہبانی کرنے والا جانور، ٹھیک ہے، گارڈ کرتا ہے۔ ان المرأۃ الصالحۃ جالسہ، کہ اب یہاں پر بھی المرأۃ تھا لیکن وہ انا کی وجہ سے المرأۃ ہو گیا، اور الصالحۃ، اب یہاں پر صرف مرأۃ اکیلے نہیں، اس انڈر لائن کو بہت دھیان سے سمجھیے گا، جیسے پھر سے ایک بار میں اوپر سے کر دوں یہاں سے، البقر بحیوان نافع، یہ دیکھیے یہ ایک کنسٹرکشن ہے پوری، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر حیوان حارس، یہاں پر ان المرأۃ
صرف مرأتا نہیں ہے اوپر کلبہ کی طرح، بلکہ المرأۃ الصالحۃ یہ تھا، لیکن انہ نے اسے المرأۃ الصالحہ کر دیا، ٹھیک ہے. تو جالسہ کہ یقیناً جو ہے وہ نیک لیڈی جو ہے وہ کیا ہے، جالسہ بیٹھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ان المرأتین الصالحتین، مطلب اب تسنیہ آ گیا، اوپر جو ہے واحد کا معاملہ تھا، وحدت، اور پھر اب یہ تسنیہ کا ہو گیا کہ دونوں جو نیک عورتیں ہیں. تو اب آنی، عینی، اب یہ ساری ساؤنڈ دیکھیے اس کتاب کے اسٹارٹنگ میں آ گئی، جن کو بہت تفصیل سے آپ نے ان کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا تھا، ایک بار ریوائز کر لیں کہ آنی اور پھر اس کے بعد عینی اور پھر عینی، یہ آگے اعراب کے چیپٹر میں ضرور آئے گا. یہ کچھ چیزیں ابھی شروع میں آئی بھی ہیں آپ کے اس کلاس میں، سیریز میں، لیکن اتنی تفصیل سے نہیں. اونا اور پھر اینا اور اینا، ٹھیک ہے. اسی طرح آتن اور آتن اور آتن، یہ کچھ ساؤنڈ تھیں جو آپ نے پڑھی تھیں. اسی طرح دو پیش، دو زبر اور دو زیر. تو یہ حالت رفع، نصب اور جر میں یہ جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں عدد اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی وحدت و تثنیہ و جمع کو کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ تو یہ اس طرح سے بن جاتے ہیں. سالم اور مکسر جو ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اعتبار سے. تو ان المرأتین صالحتین یعنی عینی، عینی، ٹھیک ہے. تو آنی، عینی، عینی، عینی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ نصب اور جر کی ہوتی ہے. تو یہاں پر انا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مرأتین صالحتین جو لکھا ہوا ہے یہاں پر حرف تعریف کے ساتھ، یہ حالت جر میں نہیں، بلکہ یہ جری نہیں ہے، یہ نصبی. نصبی اس لیے ہے کیونکہ انا کی وجہ سے. اور پھر آگے جالستانی، جالسہ کی جو مؤنث فارم ہے جالستانی، خبر پہ اثر نہیں پڑ رہا ہے. کیوں؟ انا جو اثر ڈالتا ہے وہ صرف مبتدا پہ ڈالتا ہے، خبر پہ نہیں ڈالتا، خبر محفوظ ہے. وہ ویسے ہی ہے جالستانی یعنی بیٹھی ہوئی. یقیناً دونوں نیک عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ان المعلمین والمعلمات مجتہدون، ٹھیک ہے. معلمین والمعلمات، المعلمون، المعلمین، المعلمین. اب معلم کا مطلب ہوتا ہے استاد، اور معلمین یعنی استاد کی جمع اساتذہ، اساتذہ. تو یہاں پر ہو گیا ان المعلمین یعنی یقیناً اساتذہ، سب کے سب کا مفہوم آ گیا. اور انا نے اسے اینا ساؤنڈ میں کنورٹ بھی کر دیا. اینا ساؤنڈ آپ کو پتا ہے نصب اور جر کی ہوتی ہے. یہاں پر بات انا کی وجہ سے جو ہے وہ نصب والی، جو بار بار یہ بات کہی جاتی تھی کہ کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا. آج آپ دیکھیے عربی کا ٹیکسٹ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو کانٹیکسٹ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے سمجھنے اور جاننے اور سیکھنے میں. تو ان المعلمین یقیناً معلم یعنی اساتذہ، والمعلمات. اب دیکھیے آت ساؤنڈ ایسے بولیں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ ہم آتن کہہ رہے ہیں یا آتن یا آتن، ٹھیک ہے. آتو کہہ رہے ہیں یا آتی یا آتی. لیکن یہاں پر یہ جو حرکت لگی ہوئی ہے یہ آپ کو بتا دے گی کہ یہ آتن نہیں ہے، آتن ہے منصوب والی، لیکن الف لام کی وجہ سے اس کی تنوین ڈراپ ہو گئی، ٹھیک ہے. تو ان المعلمین والمعلمات یقیناً اساتذہ اور استانیہ، مجتہدون محنتی. اب یہاں پر وہ رول بھی آ گیا کہ میل ڈومیننٹ رول جو ہوتا ہے کہ میل کا لحاظ رکھا گیا، مذکر کا، فیمیل کا نہیں. یہاں پر معلمینہ کی وجہ سے یہ مجتہدون آئے، جمع کا صیغہ تھا لہٰذا جمع کا استعمال کیا. امید ہے یہ پوری ایکسرسائز نفع بخش رہی ہوگی، سمجھ میں آیا ہوگا، کانسیپٹ کلیئر ہوئے ہوں گے. اور ابھی اسی چیپٹر میں کچھ اور بھی ایکسرسائزز، اب اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ اس کو اور ڈیپلی آگے اور بھی کنٹینیو کیا جائے. فی الحال یہیں تک. سبحانک اللہ، دعا پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی بتائیے. الجبن الرادیہ کا، الجبن الرادیہ ایسے کچھ تھا سر، اس کا مطلب بتا دیجیے. الگ سے پوچھ لیجیے گا ابھی اس کلاس کی ریکارڈنگ میں. فی الحال یہیں تک. آپ میسج جی کریے، آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. جی جی.